اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ کلینکل سائیکالوجی کے روٹس، خاص طور پہ ٹریٹمنٹ یعنی علاج اور پریونشن کے حوالے سے ہوگا. پچھلے لیکچر میں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات ریسرچ کی اور اسسمنٹ کی اس حوالے سے کی تھی. آج ہم اب اس چیز کو آگے چلائیں گے اور آج ہم بات ٹریٹمنٹ اور پریونشن کی کریں گے. جب ہم ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں پچھلی سینچری کی، کیونکہ اس کی ہسٹری جو ہے وہ 1850s 1860s اینڈ 70s سے شروع ہوتی ہے. یہ وہ ٹائم تھا جب کہ ایک بڑا مشہور ڈاکٹر جس کا نام کرپلن تھا، اس نے سائیکوسس کا کانسیپٹ، یعنی کہ ایک ایسی بیماری جو کہ سائیکیٹرک کنڈیشن ہے جس میں کہ انسان جو ہے اس کو ریالٹی سے وہ دور چلا جاتا ہے، اس کو ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، اسے ڈیلیوژنز ہوتی ہیں اور وہ روزمرہ کی زندگی میں پوری طرح سے فنکشن نہیں رہتا. اس کا کانسیپٹ اس نے پیش کیا. اس کے بعد پھر جو سائیکالوجسٹ آئے انہوں نے سائیکوسس سے تھوڑا سا فوکس شفٹ کر کے نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا جو کہ نیوروسس کا کانسیپٹ تھا. اور اس نیوروسس کے کانسیپٹ کے اراؤنڈ بیشتر کلینکل سائیکالوجسٹ اس زمانے کے انہوں نے کام کرنا شروع کیا. یہ جو کام اس ارلی سٹیجز میں جو کام ہوا وہ زیادہ تر ہپنوسس کے حوالے سے اور سجیشن کے حوالے سے کیری آؤٹ ہوا. ایک اور نام جو بڑا امپورٹنٹ نام ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ شارکوٹ کا نام ہے. شارکوٹ بھی ایک فرینچ ڈاکٹر تھا جس نے اس زمانے میں ہسٹیرک پیشنٹس کے ساتھ اپنا کام کرنا شروع کیا. اور اس موقع پہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہسٹیریا جو ہے اس کو آج کل کے زمانے میں کنورژن ڈس آرڈر کا نام دیا جاتا ہے. اور ہسٹیریا جو ہے یہ پرائمریلی ایک ایسی کنڈیشن ہے، ایک ایسی سائیکیٹرک کنڈیشن ہے جو کہ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، مردوں میں ورچولی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو ان ادر ورڈز اس زمانے میں جو زیادہ کام ہوا وہ خواتین ہی کے سیکٹر سے زیادہ کام ہوا. اس شارکوٹ کے ساتھ ساتھ اسی زمانے میں شارکوٹ کا جو انفلوئنس تھا کام کا وہ یورپ میں اور بھی ممالک میں گیا، آسٹریا میں گیا اور ممالک میں بھی گیا اور جرمنی میں بھی گیا. اور پھر ایسی ہستیاں جس طرح بروئر کا نام بڑا مشہور ہے یا فرائڈ کا نام مشہور ہے، یہ لوگ بھی اس پروفیشن میں، اس ایریا میں یہ بھی جمپ ان کر گئے اور انہوں نے بھی پھر ہسٹیریا کے اوپر اچھا خاصا کام کیا. ہسٹیریا ایویڈنٹلی واز دا فرسٹ کنڈیشن، نیوروٹک کنڈیشن کہہ لیجیے، جس پہ کہ شروع کے ایریا میں سائیکالوجسٹ کی جس پہ کنٹریبیوشن بہت زیادہ رہی. فرائڈ نے ایک نئی تھراپی اس جنکچر پہ اس کی شروعات کی. اس کا نام اس نے سائیکو انالیسس رکھا. اور سائیکو انالیسس جو تھا یہ ایک ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ فرائڈ کی جو بیک گراؤنڈ تھی وہ میڈیسن کی تھی، وہ نیورولوجسٹ تھا. تو اس نے یہ جو جس چیز کا آغاز رکھا اس کا نام سائیکو انالیسس رکھا. اور سائیکو انالیسس میں پہلی دفعہ ایک نیا کانسیپٹ پیش کیا گیا اور وہ جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا ذہن ہے اس کے ایک قسم کے 3 حصے، اس نے کہا کہ اس کے 3 ایلیمنٹس ہیں. ایک ایلیمنٹ کا نام اس نے کانشیس رکھا. کانشیس کا مطلب وہ چیزیں، وہ میموریز جو شعور میں ہیں جن کی ہمیں اویئرنیس ہے. دوسرا اس نے کہا کہ ایک حصہ ایسا ہے جو پری کانشیس، جس کا اس نے نام رکھا. پری کانشیس سے مراد اس کی وہ سب میموریز یا وہ سب سوچیں جو کہ شعور میں فوری طور پہ تو نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم چاہیں ان کو شعور میں لانا، ان پہ سوچا جائے تو وہ شعور میں آ جاتی ہیں. اس کا نام پری کانشیس رکھا. اسی طرح جو تیسرا اس نے ایک ایلیمنٹ مائنڈ کا، اس کا نام انکانشیس رکھا. اور اس نے کہا کہ بیشتر ہمارے جو ایکسپیرینسز اور چیزیں جو ہیں، جو فنکشننگ ہے ہماری مائنڈ کی، وہ انکانشیس لیول پہ ہوتی ہے. اور انکانشیس جو ہے
وہ اس کی ٹریٹمنٹ کا، اس کے علاج کا کے حصے، تھراپی کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ رہا، کیونکہ سائیکو انالیسس میں کسی حد تک انکانشیس سے چیزیں پری کانشیس میں لائی جاتی ہیں اور پری کانشیس سے انہیں کانشیس میں لایا جاتا ہے. اسی طرح اس جنکچر پہ ایک بڑا مشہور واقعہ جو پیش آیا وہ ایک کلائنٹ کا تھا جس کا نام اینا او تھا. یہ کلائنٹ جو تھی یہ بروئر کی کلائنٹ تھی، اور انٹرسٹنگلی یہ ایک ہسٹیرک خاتون تھی، اور ہسٹیریا کے پروسیس میں یہ دیکھا گیا کہ اس کے بے شمار جسمانی پرابلمس اس نے مینیفیسٹ کی ہوئی تھیں. فار انسٹنس جس طرح اس کا ایک جو بازو تھا وہ پیرالائز تھا، اور ان ڈاکٹرز نے یہ دیکھا کہ یہ جو پیرالسس تھا اس کے بازو کا، اس کا کوئی ایز سچ کوئی فزیکل ریزن نہیں تھا، یہ بھی ایک نفسیاتی کنڈیشن تھی. تو انہوں نے اس کو پھر نفسیاتی طور پہ اس کا علاج کیا، اور وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے اس کو ٹھیک کرنے میں. تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے اس کیس کا. تو اس سے پھر آگے ہسٹیریا کی جو علاج ہے وہ آگے ڈیولپ ہوا، اور اس پہ بہت مزید کام ہوا. اس جنکچر پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ فروئڈ خود ایک میڈیکل ڈاکٹر تھا اور نیورولوجسٹ تھا، لیکن وہ اتنا زیادہ اینٹائی کلینکل سائیکالوجسٹ نہیں تھا. لیکن اتفاقاً اس کے جو باقی شاگرد جنہوں نے فروئڈ کو فالو کیا وہ کافی کٹر قسم کے میڈیکل اورینٹڈ ڈاکٹرز تھے، اور انہوں نے سائیکو انالیسس کے ساتھ ساتھ دوائیوں کا استعمال بھی انیشیٹ کیا. اور سم ہاؤ وہ کچھ عرصہ ایک پیریڈ ایسا آیا کہ جس میں کلینکل سائیکالوجسٹ جو تھا وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، اور نیورولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ جو تھے وہ فور گراؤنڈ میں آ گئے. اس کے بعد جو اگلا پیریڈ شروع ہوتا ہے جس میں کہ سائیکولوجیکل پرابلمس کو کافی آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور پہچانا گیا، وہ 1900s کا پیریڈ تھا. اس میں چائلڈ گائیڈنس موومنٹ سے مراد یہ کہ ایک ایسی موومنٹ نفسیات میں شروع ہوئی، کلینکل سائیکالوجی میں شروع ہوئی، جس میں کہ بچوں کی پرابلمس کے بارے میں بہت بات چیت کی گئی، بہت ریسرچ ہوئی، اور بہت سی کلینکس نئی کھل گئیں جہاں پہ بچوں کی ٹریٹمنٹ وغیرہ شروع ہوئی. 1909 میں ولہم ہیلی ایک چائلڈ سائیکالوجسٹ تھا جو شکاگو میں رہتا تھا، اس نے بھی بچوں کی پرابلمس پہ بہت کام کیا، اور زیادہ تر یہ جو کام تھا یہ ان ہاسپٹلز میں یا کلینکس میں یہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ اور سوشل ورکرز مل کے کرتے تھے ایز اے ٹیم. اور یہ وہ دور تھا کہ جس میں کہ بچوں کی پرابلمس لائک اپوزیشنل ڈس آرڈر، کانڈکٹ پرابلمس، بچوں کی بیہیویئر پرابلمس، بچوں کا کہنا نہ ماننا، بچوں کا ضد کرنا، اور اس طرح کی اور پرابلمس جو تھیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آنی شروع ہو گئی. پھر ایک اور اسی زمانے میں ایک اور جو ٹرینڈ پیدا ہوا وہ ایک نئی تھراپی کا تھا جو بچوں کے حوالے سے جس کی شروعات ہوئی. اس کا نام پلے تھراپی رکھا گیا. پلے تھراپی جس طرح پچھلے لیکچر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ بیہیورل آبزرویشنس جو ہے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، اسی طرح پلے تھراپی بھی جو ہے یہ بھی ایک ایسی سچویشن اس میں کریٹ کی جاتی ہے بچوں کے لیے کہ جس میں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ کچھ ٹوائز پڑے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں پڑی ہوتی ہیں کہ ان سے کھیلیں. اور انٹرسٹنگلی پلے تھراپی کے ذریعے بھی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بچہ کس طرح ٹوائز کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، کہ آیا وہ کھلونوں سے کھیلتا ہے یا کھلونوں کو توڑتا ہے یا کھلونوں کو پھینکتا ہے، یا کس قسم کے کھلونوں سے کھیلنا پسند کرتا ہے. آیا وہ فیمیل فگر سے کھیلنا پسند کرتا ہے، میل فگر سے کھیلنا پسند کرتا ہے، آیا وہ کاروں سے یا یہ جو ٹریکٹرز یا ٹرالیز اس طرح کے کھلونوں سے کھیلنا پسند کرتا ہے. تو یہ جو سب کچھ تھا یہ بیسکلی بچے کے پلے کے تھرو بچے کی نیڈس کو سمجھنے کا ایک طریقہ تھا. اسی طرح پلے تھراپی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس کا آغاز ہوا وہ گروپ تھراپی تھی.
گروپ تھراپی کا آغاز جو ہے اس میں 2 نام جو ہیں سلیفسن اور جے ایل مورینو، یہ بڑے مشہور نام ہیں. ان کا کام جو ہے وہ 1930s میں زیادہ تر ہوا. امریکہ میں انہوں نے کام کیا، اور مورینو نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سی تھراپی جس کا نام اس نے سائیکو ڈراما رکھا، اس کا آغاز اور ایجاد اس نے وہ کی. سائیکو ڈراما میں تھوڑا بریفلی یہ بتاتا چلوں کہ ایک قسم کا انیکٹمنٹ کی جاتی ہے کہ وہ سچویشن جو انسان کو پریشانی کا باعث بننی ہوتی ہے اس کو ایکٹ آؤٹ کروایا جاتا ہے، اور اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل کر لیے جاتے ہیں جو مختلف لوگوں کا رول پلے کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو پیشنٹ ہے اس کو اویئرنیس اس کی ہائٹن ہوتی ہے اور ڈیولپ کرائی جاتی ہے کہ کس طرح اس کی اپنی اندر کی جو ریپریسڈ فیلنگز ہیں وہ کس طرح ان کو ایکسپریس کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اس جنکچر پہ وہ ان کا ایک بڑا ایکٹیو رول ہو گیا ٹریٹمنٹ کے ایریا میں. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ ورلڈ وار کے بعد یہ چیز جو ہے یہ بہت واضح طور پہ سامنے آئی کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کا جو رول تھا پرٹیکولرلی ان ٹریٹمنٹ آف سائیکوپیتھولوجی اس کی ریکگنیشن شروع ہو گئی. اب میں بات کرنی چاہوں گا ایک اور ایونٹ کی جس کا بہت دخل اور امپیکٹ نفسیات پہ پڑا، وہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار. سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک دفعہ دوبارہ، جیسا پچھلے لیکچر میں نے ذکر کیا تھا فرسٹ ورلڈ وار کا، اسی طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک دفعہ دوبارہ سے یہ ضرورت پیدا ہو گئی کہ جو لوگوں کو ریکروٹ کرنا تھا وار کے لیے ان کی دوبارہ سے اسسمنٹ، ان کی ایبلٹیز کی اسسمنٹ کی ضرورت پڑ گئی. تو اس سے جو ایک قسم کی تقویت سائیکالوجسٹ کو دوبارہ مل گئی کہ انہوں نے دوبارہ سے اس ایریا میں اپنا کام اور تیزی سے کرنا شروع کر دیا. اور اس دفعہ جو چیز تھوڑی سی فرق تھی پہلی ورلڈ وار سے وہ یہ تھی کہ سائیکالوجسٹ کو صرف اسسمنٹ یا سلیکشن کے وقت ہی اس کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ سائیکالوجسٹ کی انوالومنٹ علاج میں بھی، ان فوجیوں کے علاج میں جو زخمی ہوتے تھے یا ان فوجیوں کے علاج میں جن کو بیٹل فٹیگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک تھکاوٹ کا عنصر، ایک ایگزوشن کے عنصر کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں رہتے تھے کہ وہ کنٹینیو کر سکیں لڑائی کرنا یا جنگ کرنا. تو بیٹل فٹیگ اور ٹراما جو ایک جنگ کے ساتھ آتا ہے ان پیشنٹس کے علاج کے لیے بھی اپنا بلایا گیا. اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ یہ ریئلائز کیا گیا کہ ان لوگوں کا جو علاج ہے اس کو پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو واپس، اگر جنگ لیٹ سے جاپان میں ہو رہی ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ جی اب ان پیشنٹس کو، ان فوجیوں کو واپس امریکہ بھیجیں یا جرمنی بھیجیں تو وہاں جا کے علاج ہوگا. ان کا علاج جو تھا وہ بیٹل فیلڈ میں ہی سیاست کرنے کی ضرورت پڑی. تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جس کمیونٹی کی طرف رجوع کیا گیا وہ اس دفعہ سائیکالوجسٹ کی کمیونٹی تھی، اور سائیکالوجسٹ کو وہاں جا کے بیٹل فیلڈ میں جا کے ان بے شمار ہزاروں پیشنٹس کی انہیں ہیلپ انہوں نے کی. اور اسی پروسیس کے دوران انہیں ریئلائزیشن ہوئی کہ فٹیگ کے ساتھ ساتھ PTSD جس کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں، وہ بھی ایک ایسا نیا ایک ایلیمنٹ، ایک نئی کنڈیشن سامنے آئی کہ بے شمار جو پیشنٹس تھے وہ کانسٹنٹلی جنگ کے ختم ہونے کے بعد بھی ان کا جو ذہن تھا وہ کانسٹنٹلی وہ فلمیں چلاتا تھا کہ جو جنگ کے وقت وہ ایکسپیرینسز جن سے وہ گزرے، اور ان کے لیے وہ ایکسپیرینسز کو ذہن سے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا. تو یہ PTSD میں ہوتا ہے کہ ایک نیگیٹو ایکسپیرینس جس میں سے آپ گزرتے ہیں وہ آپ کو ہانٹ کرتا رہتا ہے، وہ بار بار آتا ہے، اور جب وہ بار بار آتا ہے تو آپ کو ایک قسم کا وہ فنکشنل نہیں چھوڑتا،
وہ آپ کی جو کوالٹی آف لائف ہے، آپ کی جو ڈے ٹو ڈے فنکشننگ ہے، آپ کا کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو جاتی ہے. دوسرے جنگ عظیم میں ایک چیز اور جو سامنے آئی وہ یہ کہ زیادہ تر جو سائیکالوجسٹ تھے وہ میل سائیکالوجسٹ تھے. دیر ور ویری فیو فیمیل سائیکالوجسٹ، اور جو فیمیل سائیکالوجسٹ تھیں بھی ان کو اتنا زیادہ موقع نہیں ملا، ان کو اتنا زیادہ انوالو نہیں کیا گیا جنگ سے ریلیٹڈ کام میں. تو اس دوران اس ٹائم میں ایک ایسی سوسائٹی بنی جو فیمیل سائیکالوجسٹ نے بنائی، اور اس سوسائٹی اور اس سے ایک امپیٹس ملا خواتین کو، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں زیادہ تر جو پروگرامز کیری آؤٹ ہو رہے تھے، گریجویٹ پروگرامز، پوسٹ گریجویٹ پروگرامز، ان میں میل اسٹوڈنٹس زیادہ ہوتے تھے، فیمیل اسٹوڈنٹس بہت کم تھیں. تو یہ سائیکالوجی میں تقریباً 13% کے قریب فیمیل سائیکالوجسٹ تھیں ان 1930s. اس کے بعد یہ کوئی 50s میں کوئی اپنا 40% ہوئیں، اور اس کے بعد یہ 64% ہوئیں ان دا 90s. تو آہستہ آہستہ ایک جو اور چینج آئی وہ یہی آئی کہ more females, more women, more girls, they joined this profession. دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے پہ ایک اور بہت اہم جو چینج آئی وہ یہ تھی کہ ایک ویٹرنز ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ، ایک محکمہ امریکہ میں کھولا گیا. اس محکمے کا جو کام تھا وہ یہی تھا کہ وہ بے شمار جو ہزاروں، تقریباً 40,000 ایسے فوجی واپس امریکہ آئے جو سائیکولوجیکل ٹراما میں سے گزرے ہوئے تھے، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سائیکولوجیکلی وونڈڈ تھے. ایک ہوتا ہے نا فزیکلی وونڈڈ کہ جی گولی لگی یا چوٹ لگی تو زخم آئے، ایک سائیکولوجیکلی وونڈڈ ہوتا ہے. تو 40,000 کے قریب جب فوجی واپس آئے جو کہ سائیکولوجیکلی وونڈڈ تھے، تو آل آف اے سڈن ایک بہت بڑی نیڈ پیدا ہو گئی ٹو ڈیل ود دیم، ٹو ہیلپ دیم. تو یہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ جس میں کہ سرکار نے یا گورنمنٹ نے جو اے پی اے کی آرگنائزیشن تھی ان لوگوں کو ریچ آؤٹ کیا، انہیں کہا کہ بھئی ہمیں آپ سائیکالوجسٹ پرووائڈ کریں. تو آل آف اے سڈن، اور بے شمار پیسہ پھر گورنمنٹ نے لگایا سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ پہ. سو دس واز اے ٹائم جب کہ امریکہ میں کچھ سالوں کے اندر بے شمار لوگوں نے اپنی پی ایچ ڈیز کلینکل سائیکالوجی میں لی، کیونکہ دیر واز اے ڈیمانڈ، دیر واز اے مارکیٹ فار دیم، دیر واز اے نیڈ فار دیم. سو دس واز اے ٹائم جب یہ نیڈ اس طرح سے پوری ہوئی. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب کہ ویٹرنز ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ نیڈ اس طرح پوری کر رہا تھا، تو کچھ سائیکالوجسٹ بھی آگے اس فیلڈ میں آئے، اور ان میں خاص طور پہ کارل راجرز کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے، کیونکہ کارل راجرز نے ایک ایسی سائیکالوجی کا آغاز کیا جو کہ ہیومنسٹک سائیکالوجی کہلاتی تھی. ہیومنسٹک سائیکالوجی سے مراد یہی کہ ایسی سائیکالوجی جو کلائنٹ کو بہت اہمیت دیتی ہو اور کلائنٹ کی نیڈ کے حساب سے چلتی ہو. راجر جو تھا یہ بیسکلی راچیسٹر شہر میں ایک چائلڈ گائیڈنس کلینک چلاتا تھا، اور اس نے اس حوالے سے بچوں کے ساتھ بہت کام کیا. اور پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ میڈیسن اور سائیکیٹری اور سائیکو انالیسس کے فیلڈ میں سے ہٹ کے لوگوں نے کلینکل سائیکالوجسٹ کی طرف بھی کو بھی ریکگنیشن ملی، اور ان کا جو کام تھا وہ زیادہ وہ سامنے آیا. کارل راجرز نے 1942 میں ایک کتاب لکھی، کاؤنسلنگ اینڈ سائیکو تھراپی، اور یہ کتاب ایسی تھی جس میں اس نے پیورلی کلینکل سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے سائیکالوجسٹ کے رول کو ایکسپاؤنڈ کیا، بیان کیا، اور اس نے واضح طور پہ جو پرانی سوچ، جو سائیکو انالیٹیکل سوچ تھی، اس سے ہٹا. راجرز کے کام کے بعد
ایک اگلا جو پیریڈ آیا وہ پیریڈ ہم اسے کہتے ہیں کہ بیہیویئر اپروچ یا بیہیویئرل اپروچ کا تھا یا بیہیویئر تھیراپی کا تھا. یہ وہ پیریڈ تھا جس میں کہ جیسے پہلے پچھلے لیکچر میں بھی بریفلی میں نے ذکر کیا تھا کہ جو فوکس تھا وہ پیشنٹس کے اندر بیہیورل لیول پہ چینج لانے کی طرف ہو گیا, بجائے ایٹیٹیوڈنل چینج کے, یا بجائے اس کے کہ جیسا فرائڈ نے کہا تھا کہ جی لا شعور میں سے چیزوں کو شعور میں لا کے تبدیلی پرسنالٹی میں لائی جائے. اس دور میں, اس پیریڈ میں پیشنٹس کے اوورٹ بیہیویئرز ان پہ فوکس زیادہ ہو گیا, اور یہ وہ دور تھا جس میں وولپی جیسے مشہور سائیکالوجسٹ اور جو تھے انہوں نے سسٹمیٹکلی لوگوں پہ کے بیہیویئرز کو چینج کرنے کی اسٹریٹجیز ڈیولپ کی. سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کی ٹیکنیک اس نے ڈیولپ کی. اس نے کنڈیشننگ کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کے بیہیویئرز کو چینج کیا, کیونکہ اس کے پیچھے جو ایک اسمپشن تھی وہ یہی تھی کہ ہم جو بیہیویئر سیکھتے ہیں یہ ہمارے ذہن میں ان کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے, تو یہ جس طرح سیکھے جاتے ہیں اسی طرح ان کو ان لرن بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کنڈیشننگ کے اور لرننگ کے جو پرنسپلس تھے ان کو اور کنڈیشنز جس طرح فوبیا ہے, فیئر ہے, یا آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈرز ہیں, یا انگزائٹی ڈس آرڈرز ہیں, ان لوگوں کے ساتھ بھی ان کو یوز کیا گیا. اور مائنڈ یو یہ پرنسپلز جو تھے یہ کافی افیکٹولی یوز ہوئے, اور یہ آج تک بلکہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جہاں پہ ان کو آج تک یوز کیا جا رہا ہے, اور بڑے اچھے ریزلٹس ان کی وجہ سے آتے ہیں. پھر 1967 میں ایک اور جو چینج آئی وہ یہ کہ ایسوسیشن آف ایڈوانسمنٹ آف بیہیویئر تھراپی, یہ ایک نئی ایسوسیشن ہے جو بن گئی. اس میں وہ کلینکل سائیکالوجسٹ اس میں شامل ہو گئے جو اپنے آپ کو بیہیویئرسٹ کہلاتے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ 70s میں تھوڑا سا رجحان جو تھا وہ چینج ہوا, اور 70s کا جو رجحان تھا اس میں کوگنیشن بھی شامل ہو گئی بیہیویئر کے ساتھ ساتھ. تو لہٰذا جو 70s میں جو سائیکالوجی ہے وہ کوگنیٹیو بیہیویئرل اپروچ کی شکل میں اس نے اپنے آپ کو ایوالو کیا, اور اس میں ویسے تو کئی نام ہیں جو مشہور ہیں, لیکن 2-3 ناموں کا میں ذکر خاص طور پہ کرنا چاہوں گا. ایک ان میں البرٹ ایلس کا نام ہے, دوسرا نام اس میں بینڈورا کا ہے. تو یہ وہ دور تھا جس میں کہ سوچ کے ساتھ ساتھ کوگنیشن, جو کوگنیشن کا مطلب سوچ ہے, تھنکنگ ہے, بلیف سسٹمز ہیں, ان کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ بیہیویئرس کو بھی ساتھ ساتھ چینج کیا گیا. تو پہلی دفعہ انسان کو ایک تھوڑا سا مکمل طور پہ دیکھا گیا کہ ابھی اس کی فیلنگز بھی اس میں ہیں, اس کے بیہیویئرز بھی ہیں, اس میں کوگنیشنز بھی ہیں, تھنکنگ وہ سوچتا بھی ہے, وہ ایکٹ بھی کرتا ہے, اس کی کوئی بلیف سسٹمز بھی ہیں. تو لہٰذا اس اپروچ میں تینوں لیولز پہ ان پیشنٹس کے ساتھ کام کرنا انہوں نے شروع کیا. پھر 70s اور 80s میں کچھ اور اپروچز ڈیولپ ہوئیں, اور یہ جو 70s اور 80s کی اپروچز ہیں ان کو اکثر اکلیکٹک اپروچز کا نام دیا جاتا ہے. اکلیکٹک اپروچز سے مراد میری اصل میں ایک ایسی اپروچ ہے جہاں پہ جو تھراپسٹ ہے وہ اگر یہ دیکھتا ہے کہ پرابلم جو ہے وہ بیہیورل ہے ان نیچر, جس طرح انگزائٹی یا فیئر کی کنڈیشن میں ہوتی ہے یا آبسیشن کی کنڈیشن میں ہوتی ہے, تو پھر وہ بیہیورل ٹیکنیک زیادہ یوز کرتا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ جو پرابلم جو ہے وہ ڈپریشن کی ہے, ریئیکٹیو ڈپریشن کی ہے, تو وہ کوگنیٹیو ٹیکنیکس یوز کرتا ہے. تو ان ادر ورڈز اکلیکٹک کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اکلیکٹک تھراپسٹ جو ہے وہ ضرورت کے مطابق, وہ پیشنٹ کی نیڈ کے مطابق وہ اسٹریٹجی یوز کرتا ہے. وہ کبھی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہیومنسٹک ہو سکتی ہے, وہ کبھی اسٹریٹجی جو ہے وہ بیہیورسٹک ہو سکتی ہے, وہ کبھی اسٹریٹجی جو ہے وہ کوگنیٹیو اصولوں پہ بیسڈ ہو سکتی ہے. تو بیسکلی آج کل کے زمانے میں یہ ٹرینڈ جو 80s میں شروع ہوا وہ ابھی بھی چل رہا ہے, اور بیشتر تھراپسٹ جو آج کل ہیں وہ اپنے آپ کو اکلیکٹک تھراپسٹ ہی تصور کرتے ہیں اور کہلاتے ہیں.
اب میں بات کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا دیکھنا چاہوں گا کہ بھئی ٹریٹمنٹ کے بعد جو اگلا ایریا جو تھا وہ پریونشن کا ایریا تھا، کہ پریونشن کے ایریا میں کلینکل سائیکالوجسٹ نے اپنے آپ کو کس طرح انوالو کیا. ذہن میں یہ رکھیں کہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہیلپ فل تو بہت ہوتی ہے فار پیپل ہو آر سفرنگ فرام دیٹ کنڈیشن، اور پریولنس جو ہے اس چیز کا وہ بھی کم ہو جاتا ہے ٹریٹمنٹ سے، لیکن وہ پرابیبلٹی آئندہ کہ آئندہ پیشنٹس کی ایسی کنڈیشنز میں آنے کی جو پرابیبلٹی ہے وہ کم نہیں ہوتی. ان ادر ورڈس، اگر آپ بچوں سے ڈیل کر رہے ہیں اور لیٹ سے کہ آپ بچوں کی بیہیویئر پرابلم سے ڈیل کر رہے ہیں، تو بچوں کی بیہیویئر پرابلم سے جب آپ ورک کرتے ہیں تو ان کی بیہیویئر پرابلمس تو کم ہو جائیں گی، لیکن آنے والی نسلوں کے بچوں کی بیہیویئر پرابلم جو ہیں وہ ان کی فریکوینسی جو ہے، ان کی جو پریولنس جو ہے وہ کم نہیں ہوگی آپ کی ایفرٹ سے. تو لہٰذا سائیکالوجسٹ نے سوچا کہ ہم بجائے اس کے کہ صرف ٹریٹمنٹ پہ فوکس کریں، ہم ساتھ ساتھ پریونشن کی طرف بھی کیوں نہ چلیں. تو پریونشن سے مراد بیسکلی کچھ ایسی سوچ ہے یا ایسے پروگرامز کی ڈیولپمنٹ ہے جس سے کسی حد تک ہم آئندہ کی نسلوں کو اس چیز میں جانے سے روک سکتے ہیں. پریونشن جو ہے، جو 20ویں صدی کا جو پہلا ہاف تھا اس میں تو زیادہ تر اسیسمنٹ اور ٹریٹمنٹ پہ ہی کام ہوا. اب یہ سیکنڈ ہاف جو ہے ہماری 20th سینچری کا، اس میں پریونشن پہ اچھا خاصا فوکس ہے. اور اس موقع پہ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پریونشن کے پروگرام جو بنے، ان کا آغاز بھی امریکہ سے ہی ہوا، اور یونائٹڈ اسٹیٹس جوائنٹ کمیشن آن مینٹل النس اینڈ ہیلتھ یہ ایک ایسا ادارہ ہے، اور اسی طرح پریزیڈنٹ کینیڈیز انیشیٹو فار نیو پروگرامز ٹو کمبیٹ مینٹل ریٹارڈیشن، یہ کچھ ایسے ادارے تھے جنہوں نے بہت سا پیسہ لگایا، سائیکالوجسٹ کو انوالو کیا ایسے پروگرامز ڈیولپ کرنے کے لیے جن کا تعلق آئندہ کی نسلوں کو بہتر کرنے کی طرف تھا. فار انسٹنس کہ آئندہ کی نسلیں جو ہیں وہ ڈرگس کی طرف کم جائیں، آئندہ کی نسلیں جو ہیں وہ نشے کی طرف کم جائیں، آئندہ کی نسلیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیکشول ابیوز سے کس طرح بچا سکتی ہیں، وہ آئندہ کی جو نسلیں ہیں وہ وائلنٹ بیہیویئر کو کس طرح ڈیل کر سکتی ہیں. اس طرح کی جو ایشوز تھے وہ ان پروگرامز کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے ان پروگرامز کو لانچ کیا گیا. تو اس کے ذریعے ان کو ایک قسم کا کنٹرول یا ان کی پرابیبلٹی آف ریکرنس کو کم کرنے کا یہ ایک طریقہ بنا. ان پریونشن پروگرامز کی ڈیولپمنٹ میں سائیکالوجسٹ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. اور آج کل جو موجودہ تھاٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین ٹریٹمنٹ اور بیٹر دین کیور، کہ اگر ایک چیز کو چیک کر لیا جائے، وقت آنے سے پہلے روک لیا جائے، تو اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اکثر کنڈیشنز جو ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر بھی کیا ہے، فار انسٹنس ڈرگ پرابلمس کہہ لیجئے، ہیروئن کا یوز کہہ لیجئے، چرس کا استعمال کہہ لیجئے، یہ ایسی کنڈیشنز ہیں جو روکی جا سکتی ہیں اگر انوائرمنٹ میں لوگوں کو صحیح قسم کی ایجوکیشن دی جائے. تو اکثر اوقات ایجوکیشن جو ہے، تربیت جو ہے، تعلیم جو ہے، انفارمیشن جو ہے، نالج جو ہے، وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے ایک چیز کو کرنے میں. تو اس لیے سارے کے سارے جو پریونشن کے پروگرام ہیں، اگر آپ غور کریں، چاہے وہ فیملی وہ پاپولیشن کنٹرول یہ اپنا وہ پاپولیشن کنٹرول کا پروگرام ہو، چاہے وہ ڈرگ ابیوز کا پروگرام ہو، چاہے وہ چائلڈ ابیوز کا پروگرام ہو، اس میں سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ تعلیم پہ ہے، وہ انفارمیشن دینے پہ ہے، وہ لوگوں کو یہ بتانے پہ ہے
کہ یہ جو سبسٹنس آف ابیوز ہے، یہ جو اس کے کیا اثرات ہوں گے تمہاری زندگی پہ، اور کیا کیا نقصانات اس سے ممکن ہیں. جیسے سگریٹ اسموکنگ ہے، باہر کے ملکوں میں تو ایک پوری کیمپین پریونشن کے لیے، سگریٹ اسموکنگ کی پریونشن کے لیے پوری کیمپینز چل رہی ہیں، اور ان کیمپینز پہ کروڑوں روپیہ وہ خرچ کر رہے ہیں بیسکلی ایجوکیٹ کرنے کے لیے ینگر جنریشن کو. مائنڈ یو پریونشن کے پروگرام جو ہیں وہ ہمیشہ ان کا فوکس جو ہوتا ہے وہ گیئرڈ ہوتے ہیں ینگر جنریشن کے لیے، وہ جنریشن جنہوں نے ابھی بڑا ہونا ہے، تو ان کو بچانا جو ہے اس طرح کی چیز میں جانے سے، وہ ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہوتا ہے پریونشن کے پروگرامز کا. آپ کو یہ شاید پتہ ہی ہو کہ امریکہ میں فار انسٹنس یہ اینٹی اسموکنگ کیمپین جو پچھلے 20 سال سے چل رہی تھی، اس کی وجہ سے اب موجودہ جو جنریشن امریکن چلڈرن کی ہے اس میں اسموکنگ کم ہو گئی. تو یہ سارا کا سارا جو چینج آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ کیونکہ اس کے پیچھے بہت ریلیجسلی ٹائٹریٹڈ اور بہت انٹینس کیمپین تھی، جس کی وجہ سے یہ ٹینڈنسی آنے والی نسل میں کہ وہ سگریٹ نوشی کرے وہ چیک ہوئی. تو اسی طرح جو اویئرنیس ہے، فیملی پلاننگ کی اویئرنیس جو ہے، فار انسٹنس فیملی پلاننگ کی اویئرنیس سے بھی فیملی پلاننگ میں کے ایریا میں بہت فرق پڑا. تو لہٰذا کلینکل سائیکالوجسٹ نے اوور دا ایئرز اس طرح کے پروگرام ڈیولپ کرنے میں ایک بہت امپورٹنٹ کردار پلے کیا ہے، اور وہ ان پروگرامز کو ابھی بھی سپروائز کرتے ہیں اور رن کرتے ہیں. اب میں بات کرنی چاہوں گا کلینکل سائیکالوجسٹ کا ایز اے پروفیشن. کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے یہ پروفیشن میں کیا ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور کس قسم کی اسکلز ریکوائرڈ ہیں، اس میں کس قسم کا کام درکار ہے، کس قسم کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں لوگوں کی. تو کچھ آئی تھنک ایک چیز تو ذہن میں یہ رکھیں کہ دیر آر سرٹن اسکلز اینڈ کمپیٹنسیز اینڈ سرٹن کریڈینشیلز دیٹ آر ریکوائرڈ. اسکلز اور کمپیٹنسی سے مراد یہی ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ سائیکالوجسٹ ہے جس نے ایک خاص قسم کی ٹریننگ لی ہوتی ہے، اور وہ ٹریننگ میں اس نے کچھ ایسی ہنر یا ایسی اسکلز سیکھی ہوئی ہوتی ہیں یا ایسی ٹیکنیک سیکھی ہوتی ہیں جن کو وہ استعمال کرتا ہے اور ان کو یوز کرتا ہے، اور پھر اس کی ایک خاص بیسک ایک خاص ایجوکیشن ایکیڈیمک کوالیفیکیشن اس کی ہوتی ہے. پھر یہ بھی آئی تھنک آپ کو جاننا ضروری ہے کہ جس طرح اور پروفیشنلز ہیں، اسی طرح کلینکل سائیکالوجی کا جو پروفیشن ہے اس میں بھی اس کے بھی کچھ ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں. ایتھیکل سٹینڈرڈ سے میری مراد یہ ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے اس کا جو پروفیشن ہے وہ اس کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. کہ کلینکل سائیکالوجسٹ فار انسٹنس میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا. جتنا مرضی اس کا ایک اچھا ریلیشن شپ کیوں نہ بن جائے کلائنٹ کے ساتھ، لیکن وہ دوستی نہیں کر سکتا. اسی طرح کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ سوشلائز نہیں کر سکتا. سوشلائز سے مراد ہے کہ اگر اس کا کلائنٹ اس کو کہتا ہے کہ جی کہ ڈاکٹر صاحب آئیے آج آپ کھانا میرے ساتھ کھائیے، تو وہ کہتا ہے نہیں سوری، آپ جب تک میرے کلائنٹ ہیں میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. میں آپ کو ایک دو واقعے اپنی زندگی سے ہی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میری پریکٹس میں بھی اس طرح کے واقعات کئی دفعہ ہوئے ہیں جہاں میرے کلائنٹس نے مجھے یہ کہا ہے. مجھے یاد آیا ایک دفعہ ایک میرے کلائنٹ نے مجھے کہا کہ جی میں چاہوں گا کہ آپ میرے گھر اگر آ جایا کریں اور ہم وہاں بیٹھ کے گپ شپ بھی مار لیں، کھانا بھی کھا لیں، تو میرا علاج اگر وہاں ہو جائے تو وہ مجھے بڑا سوٹ کرے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے لوگ دیکھیں کہ میں ایک کلینک میں جا رہا ہوں. تو آئی فلیٹلی ریفیوزڈ. میں نے کہا جی نہیں، میرا جو تھراپی کا طریقہ ہے، میرا جو علاج کا طریقہ ہے، اس میں کلائنٹ کو اگر وہ فزیکلی اس قابل ہے کہ وہ آ سکے تو اس کو کلینک ہی آنا اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ کلینک کے ماحول میں کچھ ایسے
اسمپشنز انوالو ہوتے ہیں کہ کلائنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے کلائنٹ کے روپ میں رول میں آسانی سے لا سکتا ہے. اسی طرح ایک دفعہ میرے ایک کلائنٹ نے مجھے کہا کہ جی مجھے بہت خوف اور ڈر لگتا ہے ہوائی جہاز کے سفر سے، تو آپ اگر میرے ساتھ ہفتہ 10 دن نکال سکیں تو آپ اگر میرے ساتھ ولایت چلے تو میں آپ کا سارا خرچہ دوں گا. تو میں نے کہا نہیں، یہ بھی میرا پروفیشن مجھے الاؤ نہیں کرتا کہ میں آپ کے ساتھ ولایت جاؤں. میں آپ کے اس خوف کو، یہ جو فلائنگ کا فیئر جو ہے، اس کو ہم تھرو ڈفرینٹ ٹیکنیکس، تھرو ویژولائزیشن، ہم یہیں پہ اس کو دور کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی کئی مثالیں ہر تھراپسٹ کی زندگی میں آتی ہیں جہاں پہ جو کلائنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ جو کلائنٹ ہے وہ تھراپسٹ کو اپنے لیے بہت ایک امپورٹنٹ ہستی محسوس کرتے ہیں اور ویژولائز کرتے ہیں، تو وہ اس کو مختلف طریقوں سے اوبلائج کرنا چاہتا ہے. اور اکثر اوقات وہ جو اوبلائج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی کھانے پہ بلا لیا یا کچھ تحفہ دے دیا. تو ہم لوگ جو ہماری ایتھکس ہیں، کوڈ آف ایتھکس ہے، اس میں یہ بڑی واضح طور پہ چیز بتائی گئی ہے کہ جی آپ ایسا کوئی چیز اپنے کلائنٹ کے ساتھ نہیں کریں گے جس سے کہ ایک پرسنل ایلیمنٹ آف اے ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے، کیونکہ ہمارا جو ریلیشن شپ کلائنٹ کے ساتھ ہے وہ پیورلی پروفیشنل ہی رہنا چاہیے. اسی طرح ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کس طرح ری ایشور کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو تھراپی کا طریقہ ہے یہ افیکٹو ہے اور یہ ہیلپ فل ہے. تو یہ بھی رول جو ہے یہ بھی کلینکل سائیکالوجسٹ کا ہے، اور کلینکل سائیکالوجسٹ کی ایسوسیشنز جو ہیں انہوں نے اوور دا ایئرز اچھی خاصی ایفرٹ کی ہے اس ایریا میں اس چیز کو آگے لانے کی اور ڈیولپ کرنے کی. اس میں اے پی اے امریکن سائیکالوجسٹ ایسوسیشن جو ہے اس کا بہت اہم کردار رہا ہے. اس نے کوڈ آف ایتھکس اسٹیبلش کی ہیں، ڈیولپ کی ہیں. اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان میں بھی ہماری پی پی اے ہے وچ از پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسیشن، اس کا بھی ایک اپنا رول رہا ہے. لیکن پچھلے 15 سالوں سے 1985 سے ایک پی اے سی پی بھی ایسوسیشن ڈیولپ ہوئی وچ از پاکستان ایسوسیشن آف کلینکل سائیکالوجسٹ. اس ایسوسیشن نے بھی کلینکل سائیکالوجی کمیونٹی کے لیے اس طرح کے بے شمار کام کیے جس طرح اے پی اے امریکہ میں اپنے سائیکالوجسٹ کے لیے کر رہا ہے. تو یہ جو ایسوسیشن ہے ہماری پی اے سی پی کی، یہ آج کل کوڈ آف ایتھکس بھی ڈیولپ کر رہی ہے. اب ہم تھوڑی سی بات اے پی اے کے حوالے سے اور اے پی اے کا انٹریکشن جو ہے سائیکالوجسٹ کا کے ساتھ اس کے حوالے سے بھی کر لیں. اے پی اے شروع میں جس طرح میں نے ایک پہلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا کہ اے پی اے بیسکلی ایک ایسی کمیونٹی تھی کہ جس میں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ٹیچرس تھے، وہ سائیکالوجسٹ تھے، پروفیسرس تھے، وہ سائنٹسٹ تھے، وہ ریسرچ اورینٹیڈ لوگ تھے. پھر آہستہ آہستہ اس میں کچھ اور ایسے لوگ بھی داخل ہوئے جن کا اپنا انٹرسٹ جو تھا کلینکل ورک میں وہ زیادہ تھا. تو جب یہ لوگ اے پی اے میں آئے تو پھر اے پی اے میں ایک نئی آواز، ایک نئی گونج پیدا ہوئی کہ اے پی اے کو صرف سائیکالوجسٹ کا ہی خیال نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو زیادہ پرائیویٹ پریکٹس میں ہیں یا زیادہ کلینکل ورک میں ہیں. ان کی نیڈز کو بھی اے پی اے کو ریکگنائز کرنا چاہیے. تو شروع میں کیونکہ یہ جو نئی موومنٹ تھی یہ تقریباً 15-16 لوگوں نے انیشیٹ کی تھی، تو اس کی اتنی زیادہ اس کو سنا نہیں گیا. لیکن آہستہ آہستہ جب یہ تعداد سائیکالوجسٹ کی اس ایریا میں بڑھی تو اے پی اے نے بھی کاؤنسلنگ سائیکالوجی کا شعبہ بھی شروع کیا، اور انہوں نے ایک اپنے اے پی اے کے اندر ایک ایسا اور سسٹر آرگنائزیشن بنا لیا جو کہ ان کی کلینکل سائیکالوجسٹ کی خاص طور پہ کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ
اور پروفیشنل ورک سے پریکٹس سے ریلیٹڈ نیڈس کو زیادہ کیڈر کرنا جس نے شروع کیا. یہ وہ دور تھا کہ جس میں کہ اے پی اے کے اندر مختلف لابیز ایک قسم کی بن گئی تھیں. ایک لابی وہ تھی جو کہ اپلائیڈ سائنٹسٹ کی تصور کی جاتی تھی. ایک لابی وہ بن گئی جو ریسرچرز کی لابی تھی. ایک لابی وہ بن گئی جو زیادہ کاؤنسلنگ ریلیٹڈ کام کرتے تھے یا تھراپیوٹک ریلیٹڈ سائیکو تھراپی میں زیادہ انگیج تھے. تو ان لابیز نے اپنی اہمیت کو اور اپنے آپ کو جب آگے لانے کی جب کوشش کی تو اس کا ایک حل جو نکلا وہ یہ نکلا کہ اے پی اے نے کچھ اپنے اندر ایک اور گنجائش پیدا کر دی اور اپنے کچھ رولز کو سافن اپ کر دیا. فار انسٹنس پہلے جس طرح رول ایک ہوتا تھا کہ جی پی ایچ ڈی کے بعد ایکس نمبر آف ریسرچز جو تھی وہ آپ کو کیری آؤٹ کرنی ہوتی تھی. انہوں نے ان کے لیے رول یہ پیدا کر دیا کہ 2 ریسرچز جو ہے یا 2 پبلیکیشنز جو ہے ڈسرٹیشن کے بعد وہ کافی ہے. پھر اسی طرح ایک اور جو چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کمیونٹی جو تھی وہ بھی کچھ تھوڑی سی اسپلٹ ہو گئی. یہ اسپلٹس ہوتے گئے ہیں بیچ میں اے پی اے کے. کلینکل سائیکالوجسٹ کمیونٹی جب اسپلٹ ہوئی تو کچھ کلینیشینز ایسے تھے جو زیادہ ریسرچ اورینٹیڈ تھے, کچھ ایسے تھے جو پیورلی پریکٹس اورینٹیڈ تھے. تو یہ جو ریسرچ اورینٹیڈ کلینیشینز تھے انہوں نے بڑا شور مچایا. انہوں نے کہا کہ جی ریسرچ جو ہے وہ سم ہاؤ اس کو اے پی اتنی اہمیت نہیں دے رہا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ایک نیا اپنا ایسوسیشن بنانا چاہتے ہیں, ایک نئی فارمیشن پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کا نام انہوں نے اے پی ایس رکھا. اے پی ایس سے مراد امریکن سائیکولوجیکل سوسائٹی تھی. تو امریکن سائیکولوجیکل سوسائٹی جو تھی اس میں شروع میں تو بہت کم لوگ تھے, لیکن یہ بیسکلی وہ باڈی تھی یا وہ لوگ تھے جو اسٹرانگلی جن کی کمٹمنٹ جو تھی وہ سائنٹیفک ریسرچ کو پروموٹ کرنے کے لیے تھی, اور انہوں نے پریکٹس پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا. اس کے علاوہ ایک جو چیز اور ہوئی کہ اے پی ایس بننے کے ساتھ ساتھ اے پی اے کے جرنلز, اے پی اے کے بلیٹنز, اے پی اے کے ریویو میگزینز جو تھے وہ الگ ہو گئے, اور اے پی ایس کے امریکن سائیکولوجیکل سوسائٹی نے اپنے جرنلز شروع کر دیے, اپنے بلیٹنز شروع کر دیے. تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ, ایک سیلف اٹانومی اس نے اختیار کر لی. لیکن بیشتر سائیکالوجسٹ جو تھے انہوں نے دونوں ہی آرگنائزیشنز کی, اے پی اے کی ممبرشپ بھی برقرار رکھی, انہوں نے امریکن سائیکولوجیکل سوسائٹی کی بھی ممبرشپ برقرار رکھی, اور یہی کنڈیشن کسی حد تک ہمارے پاکستان میں بھی موجود ہے آج کل کہ ہماری ایک جو ہمارا مین ادارہ جو ہے, آرگنائزیشن جو ہے وہ پی پی اے کہلاتی ہے. پی پی اے ایز آئی سیڈ ارلیئر از پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسیشن. پی پی اے کی امبریلا میں ساری سائیکالوجسٹ کمیونٹی آ جاتی ہے, اور پھر اس میں انڈسٹریل سائیکالوجسٹ بھی ہیں, اس میں اپلائڈ سائیکالوجسٹ بھی ہیں, اس میں سوشل سائیکالوجسٹ بھی ہیں, اس میں ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ بھی ہیں, اس میں آرگنائزیشن اینڈ انڈسٹری کے سائیکالوجسٹ بھی ہیں. سارے کے ساری جو سائیکالوجسٹ کمیونٹی ہے وہ اس کی ممبر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1985 سے ایک اور سوسائٹی یا کمیونٹی جو بنی وہ اے پی اے, وہ پی اے سی پی کہلاتی ہے. یہ جو پی اے سی پی ہے یہ پیورلی وہ کمیونٹی ہے جس میں صرف کلینکل سائیکالوجسٹ اس کے ممبر ہیں, اور اس کے جو ممبرشپ ہے وہ ان لوگوں کو کھولی گئی ہے جنہوں نے یا تو یہاں سے پوسٹ ماسٹرز ڈپلوما کلینکل سائیکالوجی میں کیا ہوا ہے, یا ان کی پی ایچ ڈی ہے کلینکل سائیکالوجی میں, یا انہوں نے باہر سے ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کی ہو کلینکل سائیکالوجی میں. تو یہ بیسکلی ان کے لیے کھولی گئی ہے. آپ کو یہ جان کے بھی خوشی ہوگی کہ پی اے سی پی بھی
اپنا ایک نیا جرنل شروع کرنا چاہ رہی ہے. پی پی اے کا جرنل تو بڑے عرصے سے ہے, لیکن پی اے سی پی بھی ایک نیا جرنل کا آغاز کر رہی ہے, ایک نیا نیوز لیٹر شروع کر رہی ہے, اور وہ نئے کوڈ آف ایتھکس بھی ایوالو کر رہی ہے. تو یہ اوور آل کچھ وہ باتیں تھیں, وہ چیزیں تھیں جو کلینکل سائیکالوجسٹ نے اوور دا ایئرز ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اور پریونشن کے حوالے سے کی. تو اب میں تھوڑا سا بریفلی ان کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. تو کنکلوژن میں آئی تھنک جو 2-4 چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں وہ یہی ہیں کہ کلینکل سائیکالوجی جو ہے, کلینکل سائیکالوجسٹ کی کمیونٹی جو ہے, یہ جو اس کی جو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ 1 صدی سے زیادہ حصے میں ڈیوائڈ ہوئی ہے, اور بیشتر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ چھوٹے تجربوں کی بیسس پہ, چھوٹی ریسرچز کی بیسس پہ جو چیزیں آگے آئیں, اور وہ جو ریزلٹس تھے وہ جب پھر ان کو ریپلیکیٹ کیا گیا, ان ریسرچز کو بار بار کیری آؤٹ کر کے چیزوں کو جب پروو کیا گیا, ہائپوتھیسس کو جب پروو کیا گیا, تو اس سے نئی اسٹریٹجیز, نئی ٹیکنیکس, نئے طریقہ کار علاج کے سامنے آئے, اور پھر مختلف موڈیلٹیز تھیراپی کی مختلف بیماریوں کے لیے ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی. obsession کے لیے, فیئرس کے لیے بیہیویئر تھیراپی ڈیولپ ہوئی, ڈپریشنس کے لیے کوگنیٹو تھیراپیز ڈیولپ ہوئیں. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ آئی تھنک لینڈ مارک ہے کہ جس طرح سائیکیٹری میں آپ کو, یا جس طرح میڈیسن میں آپ کو مختلف کنڈیشنز کے لیے دوائیاں ملتی ہیں, کہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو لیٹ سے کہ ٹائیفائڈ کے لیے آپ کو میڈیسن میں ملتی ہیں, کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو فلو کے لیے آپ کو ملتی ہیں, کچھ ایسی ہیں جو ٹیوبرکلوسس کے لیے آپ کو ملتی ہیں. اسی طرح سائیکیٹری میں بھی کچھ دوائیاں ایسی بنی جو ڈپریشنس کے لیے تھیں, کچھ ایسی ایجاد ہوئیں جو ہائپر ایکٹیویٹی کے لیے تھیں, کچھ ایسی ایجاد ہوئیں جو پیرانوئڈ تھنکنگ یا ہیلوسینیشنس کے لیے تھی. اسی طرح سائیکو تھیراپی میں جو فروئڈ کے زمانے میں تو پیورلی ٹاکنگ تھیراپی تھی, اور جس میں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ کلائنٹ کو ایک صوفے پہ لٹا دیا جاتا تھا, اس کو آنکھیں بند کر کے کہا جاتا تھا فری ایسوسیٹ کرو, جو بھی چیزیں ذہن میں آتی ہیں ان کے بارے میں بات چیت کرو. تو اس سے نکل کے جو موجودہ تھیراپی ہے وہ فیس ٹو فیس انکاؤنٹر کی شکل اس نے اختیار کر لی. اس نے ایک ایسی شکل اختیار کر لی جس میں کہ 2 لوگ تھراپسٹ اور کلائنٹ آمنے سامنے بیٹھ کے علاج کا طریقہ کار انہوں نے اپنان لیا, اور چیزوں کو ایکٹیولی ایک ایکٹیو پروسیس میں کلائنٹ کو انگیج کیا جانا شروع ہو گیا. تو یہ جو سب کچھ ہوا جہاں ہم آج ہیں کلینکل سائیکالوجی میں, بلیو می یہ کوئی چھوٹا پروسیس نہیں تھا, یہ ایک بہت لمبا پروسیس تھا, اور اس پروسیس کے پیچھے بے شمار لوگوں کا ریسرچ تھا انوالوڈ. اس پروسیس کے پیچھے بے شمار لوگوں نے اپنی پوری زندگیوں کے نچوڑ جو تھے ان کو سامنے لا کے کچھ ریویوز لکھے, کچھ ایسی باتیں لکھیں جس سے یہ فیلڈ جو ہے یہ آگے آیا. اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پچھلے 40-50 سال میں خاص طور پہ زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ بی اے لیول پہ, ایم اے لیول پہ اور پی ایچ ڈی لیول پہ انہوں نے آنا شروع کیا. تو آپ کو یہ بھی جان کے خوشی ہوگی کہ تقریباً اسی طرح کی پرپورشن, بلکہ ہمارے پاکستان میں تو خواتین کی پرپورشن نفسیات کے فیلڈ میں, کلینکل سائیکالوجی کے فیلڈ میں خاص طور پہ بہت ہی زیادہ ہے. جب میں امریکہ کی بات کر رہا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ امریکہ میں تقریباً کوئی 64-65% ویمن ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہیں. تو پاکستان میں اگر دیکھا جائے پی ایچ ڈیز کا نمبر تو شاید کم ہوگا,
لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے کہ کتنے لوگوں نے ایم اے کلینکل سائیکالوجی میں کیا ہے، یا کتنے لوگوں نے ڈپلومہ کلینکل سائیکالوجی میں کیا ہے، یا کتنے لوگوں نے ماسٹرز ان کلینکل سائیکالوجی کیا ہے، یا کتنے لوگوں نے پی ایچ ڈی ان کلینکل سائیکالوجی کیا ہے، تو بلیو می یہاں پہ ڈیفینیٹلی جو پروپورشن ہے، جو پرسنٹیج ہے، وہ 64% سے زیادہ ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے یہاں سے ماسٹرز کیا تھا تو ہم کچھ 34-35 اسٹوڈنٹس تھے، جس میں سے 5-6 لڑکے تھے، باقی سب لڑکیاں تھیں. آج کل جب میں ٹریننگ پروگرامس کو پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں تو وہاں پہ ابھی بھی یہی ریشو ہے، بلکہ اب تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ 15 میں سے 1-2 لڑکے ہوتے ہیں اور 12-13 خواتین ہوتی ہیں. تو آئی ووڈ سے آن دا بیسس آف دس کہ یہ جو فیلڈ ہے یہ پاکستان میں خواتین میں یہ بہت مقبول ہے اور بہت پاپولر ہے. تو آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس خواتین ہیں، آئی ایم شیور یو بی ہیپی ٹو نو کہ دس ڈیفینیٹلی از اے فیلڈ جس میں آپ آ سکتے ہیں. اینڈ دوز آف یو ہو آر بوائز اینڈ مین، آئی تھنک آپ بھی اس فیلڈ میں آئیں، کیونکہ اگر 20 میں سے 2-3 لڑکے ہوتے ہیں تو دس از اے ویری اسمال پرسنٹیج. ہمیں ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے میل سائیکالوجسٹ کی. ایک واقعی میل سائیکالوجسٹ کی بہت کمی ہے، اور اس کمی کو آپ لوگ ڈیفینیٹلی پورا کر سکتے ہیں. تو میں اس ایک اچھے نوٹ کے ساتھ ایک اچھا مستقبل آپ کو جس کی میں نے بات کی ہے، اس کے ساتھ میں آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.